السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آؤ دین کے اصول سیکھیں۔ سبق نمبر 20 میں ہم آپ کا استقبال کر رہے ہیں۔ آج کے اس لیسن میں ہمیں جاننے کی کوشش کریں گے کہ نبی کی معرفت کیوں ضروری ہے۔ ایک نبی، ایک عظیم ترین مصلح کی صحیح ترین سیرت ہے۔ یہ سیرت ہم تک اس طریقے سے پہنچی ہے جس سے اس نبی کے زندگی کے نمایاں واقعات اور اہم حالات کی سچائی میں کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہتا ہے۔ سیرت نبوی کی یہ خصوصیت شک و شبہ سے خالی ایک ٹھوس حقیقت ہے۔ اس صفت میں کوئی نبی و رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیرت صحیح ڈھنگ میں آج موجود نہیں ہے، اور آپ کی سچی سیرت کا پتہ لگانے کے لیے موجودہ تورات کا سہارا بھی نہیں لیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ علماء یہود نے اس میں بہت کچھ تبدیلی کر چکے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت کا حال بھی یہی ہے۔ الغرض ایک صحیح ترین سیرت اور علمی دلائل اور تواتر کی حد تک سچائی کو پہنچی ہوئی زندگی بس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تمام مراحل پوری طرح محفوظ ہیں۔ آپ کی ولادت، بچپن، جوانی، نبوت سے پہلے کے روزگار، کمائی، مکہ کے باہر اس مقصد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر کرنا، پھر نبی بننا، الغرض سارے حالات محفوظ ہیں۔ آپ کی نجی زندگی، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، لباس، شکل و صورت، گفتگو، خاندان کے لوگوں سے معاملہ، برتاؤ، عبادت، نماز، دوستوں کی صحبت، معاشرت، الغرض پوری زندگی محفوظ ہے۔ دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت انسانی حدود و اختیار سے باہر نہیں ہے۔ یوں تو مفید نصیحتوں، میٹھی میٹھی باتوں، اچھی اچھی تعلیمات کی دنیا میں کوئی کمی نہیں۔ پیاری باتیں کہنے والے بہت لوگ ہیں، اچھی باتیں کہنے والے دنیا میں بہت لوگ ہیں، لیکن کمی ہے تو عملی نمونے کی کمی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کی دعوت دی، خود اپنے عمل سے اس کو قابل عمل ثابت کیا۔ صلح و جنگ کا معاملہ ہو، فقر اور دولت مندی کا معاملہ ہو، بندے اور رب کا تعلق ہو، انسانوں کے آپس کے تعلقات ہوں، معاشرتی زندگی ہو، ذاتی زندگی ہو، الغرض ہر پہلو سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عملی مثال پیش کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا۔ ان کے بعد بھی کروڑوں انسانوں نے اس پر عمل کر کے اس کے عملی ہونے کا ثبوت فراہم کیا۔ یہ ایک انسان کامل کی سیرت ہے دوستو، جو معجزوں کے بل پر نہیں بلکہ فطری طریقے سے سارے مراحل طے کرتی ہے۔ دعوت دی تو ستائے گئے، فاقے کیے، وطن چھوڑا، جنگ پر مجبور ہوئے تو اس میں بھی نہ رکے، خود زخم کھائے، ساتھیوں نے جانیں قربان کی۔ یہاں یہ بات یاد رکھنے کی ہے دوستو، جو معجزات آپ سے ظاہر ہوئے نا، وہ عربوں کی ایمان لانے کا بنیادی سبب بالکل نہیں تھے، بلکہ ہمیں کوئی ایسا معجزہ نظر نہیں آتا جس کی وجہ سے کافروں نے اسلام قبول کیا ہو، بلکہ جو لوگ بھی مسلمان ہوئے عقل اور شعور کے اطمینان ہونے کے بعد ہی وہ مسلمان ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت انسانی زندگی کے تمام گوشوں اور شعبوں کے لیے تعلیمات دیتی ہے کہ ہمارے سامنے اس نوجوان کی زندگی پیش کرتی ہے جو رسالت سے پہلے سچے اور امانت دار کی حیثیت سے پہچانا جاتا تھا۔
اسی طرح ہمارے سامنے ایک ایسے سربراہ مملکت کی تصویر پیش کرتی ہے جو اپنی مملکت کے لیے بہترین اور صحیح ترین انتظام کرنے والا تھا اور اپنی سمجھداری، ہوش مندی، اخلاص، صداقت کے ذریعے اس کی حفاظت کرتا تھا، جس سے اس کی کامیابی یقینی ہوتی گئی، یقینی بنتی گئی۔ اسی طرح ہمارے سامنے ایک ایسے نبی کی زندگی ہے جو شوہر تھا، باپ تھا، شفقت و محبت کا پیکر تھا، معاملات کے اس کے معاملات سارے درست تھے، بیوی بچوں کے تمام حقوق اور ذمہ داریوں کو ادا کرنے والا تھا۔ ایسا رسول جو مرشد بھی تھا، مربی بھی تھا، اپنے ساتھیوں کی ایسی مثالی تربیت کرتا تھا کہ اپنا دل ان کے دلوں میں اتار دیتا تھا اور اپنی روح ان کی ارواح میں بسا دیتا تھا، جس کی وجہ سے چھوٹے بڑے تمام معاملات میں اس کے حکم کی اتباع کرتے تھے۔ وہ بہترین دوست تھا جو دوستی کی ذمہ داریاں پہچانتا اور انہیں اچھی طرح ادا کرتا تھا، جس کی وجہ سے اس کے ساتھی اس سے اپنی جان سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ وہ اپنے اہل عیال عزیزوں سے زیادہ اسے محبوب رکھا کرتے تھے۔ ایک کامیاب سپاہ سالار تھا، ایک کامیاب جج تھا، ایک کامیاب معلم تھا، ایک کامیاب رہبر تھا، ایک کامیاب سیاسی قائد تھا، امانت دار تاجر تھا اور معاہدوں کو پورا کرنے والا تھا۔ الغرض اللہ کے رسول کی سیرت زندگی کے تمام گوشوں کو گھیری ہوئی ہے، اور ہر داعی، ہر رہبر، ہر باپ، ہر شوہر، ہر دوست، ہر مربی، ہر سیاست دان، ہر سربراہ مملکت وغیرہ کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ہم اس درجے مکمل یا اس سے ملتی جلتی جامعیت والی شخصیت بھی کہیں نہیں پاتے ہیں۔ تاریخ ہمارے سامنے جن افراد کو کامیاب بنا کر پیش کرتی ہے نا، وہ زندگی کے کسی ایک میدان میں نمایاں نظر آتے ہیں، اس میں انہوں نے شہرت پائی، اور یہ تنہا انسان جو تمام طبقوں، گروہوں اور ہر فرد کے لیے نمونہ بن گیا، بس وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تھی۔ نبی کی معرفت یہ صرف مذہبی ضرورت نہیں ہے دوستو، بلکہ ایک عملی ضرورت ہے۔ نبی کی معرفت ایک اخلاقی ضرورت ہے، نبی کی معرفت ایک تمدنی ضرورت ہے، نبی کی معرفت ایک ادبی ضرورت ہے، نبی کی معرفت ایک عملی ضرورت ہے۔ سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مجموعہ ضروریات دینی اور دنیاوی مقاصد کے لیے ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالی ہم جس نبی پر ایمان لا چکے ہیں اس نبی کی مکمل طور پر پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔